اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا لامتناہی بار شکر اور فضل ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق اور احسان سے ہم آج اس کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ایمان کا معنی اور مفہوم عرض کروں گا۔ میں نے قرآن مجید میں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے جو پہلا پارہ میں موجود ہے ابتدائی الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے کئی معنی ہیں، جس میں ایک معنی ہے بات ماننا، یعنی ماننا، تسلیم کرنا، زبان سے، دل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ آمن یؤمن ایمانا، تو ایمان کا معنی ہوا ماننا۔ اور یاد رکھیے کہ ماننے کے لیے 2 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے جاننا۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کے اندر ذکر کیا کہ جو لوگ فقط جانتے ہیں اور وہ مانتے نہیں، وہ بھی کامل مومن نہیں۔ پروردگار عالم نے 28واں پارہ سورہ المنافقون، اس کی آپ پہلی آیت کریمہ کا مطالعہ کریں۔ ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ یقیناً منافق جو لوگ جھوٹے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں منافقوں کے حوالہ سے کہا گیا کہ وہ زبان سے مانتے تھے کہ آپ رسول ہیں، شہادت بھی دیتے تھے،
تسلیم بھی کرتے تھے، اقرار بھی کرتے تھے، مگر فقط زباں کی حد تک۔ تو جو فقط جانتا ہے اور مانتا نہیں، اس کو قرآن مجید نے صاحب ایمان نہیں کہا، کیونکہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور پھر دل سے تصدیق کرنا۔ تو اس ماننے کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے کہ جاننا، اگر کوئی فقط جانتا ہے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقط جانتا ہے اور وہ دل سے مانتا نہیں، وہ کامل صاحب ایمان نہیں۔ اسی طرح ماننے کے لیے دوسرا سٹیپ اور درجہ ہے پہچاننا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے دوسرا پارہ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعرفونہ، وہ اس طرح پہچانتے ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح وہ عرفان، وہ معرفت، وہ شناسائی رکھتے تھے۔ ان کے پاس پہچان تھی، مگر پہچاننے کے باوجود بھی وہ مانتے نہ تھے۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے ان یہودیوں کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے وہ آپ کے حوالہ سے جانتے تھے، آپ کے حسب اور نسب کے بارے میں، آپ کے شجرہ کے بارے میں، آپ کے اسم گرامی کے بارے میں، آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں، والدین کریمین کے بارے میں، ولادت کہاں ہوگی اور ہجرت فرما کر کس شہر مبارک میں تشریف لے جائیں گے، وہ پہچانتے تھے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا، اتنی پہچان رکھنے کے باوجود بھی وہ صاحب ایمان کیوں نہ ہو سکے کہ جب وہ نبی تشریف لائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس حسد کی نظر ہو گئے کہ جو یہ صاحب فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بنی اسرائیل کی طرف سے کیوں نہ آئے اور بنی اسماعیل کی جانب سے آئے۔ اس حسد کی وجہ سے، اس عناد کی وجہ سے وہ چونکہ پہچانتے تھے مگر صاحب ایمان نہ ہو سکے۔ تو منافق وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، جانتے تھے مگر مانتے نہ تھے۔ یہودی وہ پہچانتے تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، مگر وہ دل سے مانتے نہ تھے۔ تو یاد رکھیے، ماننے کے لیے جاننا بھی ضروری ہے، ماننے کے لیے پہچاننا بھی ضروری ہے، اور جہاں جان اور پہچان، جاننا، معرفت، عرفان مل جائے، پھر انسان کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے، زبان سے، دل سے آپ کی ہستی مبارک کو تسلیم کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے، آپ کو تاجدار کائنات تسلیم کریں،
آپ کو تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرے تو یقیناً وہ صاحب ایمان ہے۔ اور اگر زبان مانتی ہے دل مانتا نہیں تو جہاں زبان اور دل کا تضاد آئے اسی کو نفاق اور منافقت کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تناظر میں فرمایا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو لہٰذا زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کی کائنات کا اور دل کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مؤمن وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور چونکہ ایمان کا تعلق سراسر وہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کا تعلق وہ دل کی کائنات کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم پڑھیں تو اللہ رب العزت نے 26واں پارہ سورہ الحجرات، یہ 29واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ قل، فرما دیجئے لم تؤمنوا، کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، تو ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا تو فرمایا تم اقرار تو کر رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، مگر ایمان کا تعلق جہاں زبان ہے اس کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ، تو ابھی تمہارے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جب دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تو فرمایا پھر ابھی ایمان لانے کا دعویٰ نہ کرو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ کہو قولوا اسلمنا، ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ناظرین محترم، اس سے پتہ چلا کہ جو ایمان ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ دل بھی تسلیم کرے، دل بھی راضی ہو، اور دل اس ہستی مبارک کو تسلیم کرے۔ تو جہاں زبان اور دل کا، زبان کا اقرار کرنا، دل کا تسلیم کرنا یہ مل جائے گا، وہاں انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو ایمان بالغیب کے حوالہ سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اور ایمان بالغیب کا اشارہ اس طرف ہے الذین یؤمنون بالغیب، اشارہ اس طرف ہے کہ مدار ایمان، اساسہ ایمان، دیباچہ ایمان، خلاصہ ایمان، جوہر ایمان اور منبع ایمان، سرچشمہ ایمان، متاع ایمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کامل اعتقاد کا نام ہے، کامل یقین کا نام ہے۔ تو غیب کی تعریف یہ کی جاتی ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما لا یقع تحت الحواس، کہ وہ امور جو حواس کے تحت نہیں آتے،
حواس، اللہ رب العزت نے انسان کو حواس عطا کیے جنہیں 5 سینسز آف نالج، علم کے 5 ذرائع کہا جاتا ہے۔ 5 حواس عطا کیے ہیں۔ سینس آف سائٹ، قوت بصارت، یعنی اللہ رب العزت نے دیکھنے کی قوت عطا کی ہے۔ سینس آف ٹیسٹ، قوت ذائقہ، پروردگار عالم نے انسان کو ذائقہ کی حس عطا کی ہے۔ سینس آف سمیلنگ، قوت شامہ، اسے سونگھنے کی حس اور صلاحیت عطا کی ہے۔ وہ سونگ کر پہچان سکتا ہے کہ بو کیا ہے، خوشبو کیا ہے۔ پھر قوت سامعہ، سینس آف ہیئرنگ، کہ وہ سن کر پہچان سکتا ہے۔ پھر 5ویں قوت سینس آف ٹچنگ، قوت لامسہ، وہ چھو کر، ٹچ کر کے وہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ علم کے 5 ذرائع عطا کیے ہیں جن کو حواس 5 کہا جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی تلاش میں چلا اور چلتے چلتے وہ باصرہ کے دروازے پہ آیا اور کہا، اے قوت باصرہ، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اے آنکھ، کیا تو نے پروردگار کو دیکھا؟ تو آنکھ جواب دیتی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے۔ آنکھ کی کہاں مجال کہ وہ اس ہستی کا نظارہ کر سکے۔ انسان ناکام لوٹا۔ پھر وہ چلتے چلتے قوت شامہ کے دروازے پہ آیا۔ اے سونگنے والی حس اور طاقت، یہ بتا، اللہ کی ہستی کے بارے میں بتا۔ قوت شامہ نے جواب دیا، وہ ذات خوشبو سے، سونگنے سے بلند تر ہے۔ انسان چلتے ہوئے قوت ذائقہ کے دروازے پہ آیا اور کہا، ذائقہ کچھ بتا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، ہم اسے ماننا چاہتے ہیں۔ مگر ذائقہ نے کہا، وہ ذات چکھنے سے بلند ہے، ذائقے سے بلند ہے۔ انسان چلتے ہوئے قوت سامعہ کے دروازے پہ آیا کہ اے سامعہ، اس نے کلام کے بارے میں کچھ بتا۔ سامعہ نے جواب دیا، وہ اس طرح کلام نہیں کرتا، پہلے انسانوں میں سے کسی کو پیکر نبوت بناتا ہے، پیکر رسالت بنا کر منتخب کرتا ہے، پھر اس سے کلام کرتا ہے۔ تو سامعہ نے جواب دیا، میری کہاں بساط کہ میں اس کا کلام سن سکوں۔ انسان چلتے چلتے وہ قوت لامسہ کے دروازے پہ آیا، چھونے کی قوت۔ اے لامسہ کچھ بتا۔ اس قوت لامسہ نے کہا کہ وہ ذات چھونے سے پاک ہے، چھونے سے پاک ہے۔ انسان ناکام لوٹا اور وہ ہر دروازے پر دستک دے رہا تھا، اللہ رب العزت کی ہستی کے بارے میں بتایا جائے۔ پھر وہ چلتے چلتے دماغ کے دروازے پہ آیا اور کہا، دماغ کچھ بتا۔ دماغ نے کہا، وہ ذات سوچوں سے بلند ہے، اور دماغ کی کہاں مجال کہ وہ اس کو احاطے میں لا سکے۔ انسان چلتے چلتے دل کے دروازے پہ آیا، اے دل کچھ اس ہستی کے بارے میں بتا۔ دل بھی بے خبر رہا۔ پھر وہ چلتے چلتے لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، اندر کی کائناتوں سے سوال کر رہا تھا کہ مجھے بتائیں، میں اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے چاہتا ہوں۔ ہر دروازہ بے خبری کی بات کر رہا تھا، اور انسان ہر دروازے پر دستک دے کر وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں
باخبر ہونا چاہتا تھا، معرفت حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ہر دروازہ بے خبری کی بات کر رہا تھا۔ انسان صحرائے ایمان میں چلتے چلتے وہ گر پڑا، عرض کیا پروردگار عالم تجھے ماننا چاہتا ہوں، مگر جان کر پہچان کر ہر دروازہ تو بے خبری کی بات کر رہا ہے، ہر دروازہ تو لا علمی کی بات کر رہا ہے۔ وہ ظاہری حواس ہوں یا باطنی حواس، وہ ظاہری لطائف ہوں یا باطنی لطائف، وہ دروازہ دل ہو یا دروازہ دماغ، ہر دروازہ بے خبری کی بات کر رہا ہے۔ جب انسان گر پڑا اور سجدے میں چلا گیا، مالک میری رہنمائی فرما، آواز آئی سجدے سے سر اٹھا، اس بارگاہ میں چلا جا جسے بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور میرے حبیب سے جا کر پوچھ، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی خبر کسی باخبر سے پوچھ۔ فرمایا ہم نے اپنے رسول علیہ السلام کو باخبر بنا کر بھیجا، ہم نے تاجدار کائنات کو معلم کائنات بنا کر بھیجا، ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا۔ میرے رسول سے جا کر کہو وہ تمہیں میری ذات کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں، میرے حسن کے بارے میں، میری قدرتوں کے بارے میں، میرے جلووں کے بارے میں، میرے کلام کے بارے میں، میری کرم نوازی کے بارے میں، میری عطا کے بارے میں، میری معرفت کے بارے میں تمہیں خبر دے گا۔ فرمایا حبیب یہ سب بے خبر ہیں، ہم نے آپ کو باخبر بنا کر بھیجا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امیوں لا علموں بے خبروں کی طرف باخبر بنا کر بھیجا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات میں ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کو پڑھایا، آپ ہمارے شاگرد ہیں، میں تیرا استاذ ہوں۔ میرے حبیب اس کائنات میں آپ علم سمیٹنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ حبیب آپ علم بانٹنے کے لیے آئے، آپ علم کا نور بانٹنے کے لیے آئے۔ تو اگر کوئی میری ذات کے بارے میں پوچھے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بارے میں انہیں خبر دیں۔